اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لباس کے آداب کا بیان ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ریشم اور دیباج کے کپڑے نہ پہنو، سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ ہی سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑا لیا اور دائیں دست اقدس میں پکڑا اور سونا لے کر اسے بائیں دست مبارک میں تھاما، پھر فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے اور ان کی عورتوں پر حلال ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطہ حضرت عطا بن ابی رباح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شامی سفید ٹوپی مبارک تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی مبارک پہنا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بہقی و طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفید ٹوپی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، جو آپ کے سر اقدس پر جمی رہتی تھی۔ اس حدیث کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ سعید بن عبداللہ بن زرار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر نکلے اور آپ کے سر پر بٹن لگی ہوئی سفید ٹوپی تھی تو آپ نے اپنی ٹوپی پر مسح کیا۔ امام سفیان ثوری نے کہا ٹوپی بمنزل امامہ ہیں۔ اس حدیث کو عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔ حضرت اشعث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت الخلاء سے باہر آئے اور انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، پھر انہوں نے اس ٹوپی پر مسح کیا۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید مصری ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھجے والی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا۔ بعض اوقات وہ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اس کا سایہ کر لیتے تھے۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے کلام کیا اس دن انہوں نے ایک اون کی چادر، اون کا جھبا، اون کی ٹوپی اور اون کی شلوار پہنی ہوئی تھی اور مردہ دراز گوشت کی کھال سے بنے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا شہداء کی 4 اقسام ہیں۔ وہ مومن شخص جس کا ایمان مضبوط ہو، وہ دشمن سے مقابلہ کرے
اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرے یہاں تک کہ شہید ہو جائے۔ یہی وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ آپ نے سر مبارک اوپر اٹھایا یہاں تک کہ آپ کی ٹوپی گر گئی۔ راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی مراد ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ احمد بن حنبل کی روایت کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور اتنا اوپر اٹھایا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی گر گئی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس حدیث کو امام ترمذی و احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت حلال بن یصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں شام کے ایک شہر رقا گیا۔ میرے کسی ساتھی نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات کریں؟ میں نے کہا یہ تو بڑی غنیمت ہے۔ پھر ہم حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو پہلے ہم ان کے طور طریق دیکھتے ہیں، پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر سے ایک 2 کانوں والی ٹوپی چمٹی ہوئی ہے اور ایک اونی غبار آلود لمبی ٹوپی اس کے اوپر پہنی ہوئی ہے اور وہ اپنے عصا کے سہارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد، بہقی و حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمامے کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے اور عمامے کے بغیر بھی ٹوپی پہنتے تھے اور عمامہ بغیر ٹوپی کے بھی پہنتے تھے اور آپ یمنی ٹوپی پہنتے تھے اور جنگ میں کانوں والی ٹوپی پہنتے تھے اور بعض اوقات اپنی ٹوپی اتار کر اس کو سترا بنا کر نماز ادا کرتے تھے۔ اس حدیث کو سیوطی ہندی نے روایت کیا ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کیا میں نے تمہیں اور کپڑے نہیں پہنائے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا اگر میں تمہیں کسی جگہ بھیجوں تو کیا تم اسی حالت میں چلے جاؤ گے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے مزین ہوا جائے۔ اس حدیث کو امام بہقی وہ ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا کپڑا پہنتے تو بسم اللہ پڑھتے، خواہ قمیص ہو یا عمامہ، پھر فرماتے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کی خیر کا اور جس لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خد مبارک متوسط تھا، میں نے آپ کو سرخ رنگ کے حلہ یعنی 2 چادروں میں لپٹا ہوا دیکھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی چیز کو حسین نہیں دیکھا۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منا کے مقام پر ایک خچر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سرخ چادر تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے کھڑے ہوئے آپ کے الفاظ لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ اس حدیث کو ابو داؤد وہ بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبید بن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ
کپڑوں کو زرد رنگ سے رنگتے ہیں۔ فرمایا زرد رنگ سے رنگنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ سے رنگتے دیکھا ہے، سو میں بھی زرد رنگ میں رنگنا پسند کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، انہوں نے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ابو ذبیان بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرد رنگ کی قمیص اور ازار یعنی تہبند پہنے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو رسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سبز چادریں زیب تن فرمائے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت سلیمان بن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے مہاجرین اولین کو دیکھا ہے کہ وہ سیاہ، سفید، سرخ، سبز یا زرد رنگ کے کھردرے کپڑوں کے امامے باندھتے تھے۔ ان میں سے جو کوئی امامہ اپنے سر پر رکھتا اور اس کے اوپر ٹوپی رکھتا، پھر ٹوپی کے گرد اس طرح امامے کو لپیٹ دیتے تھے۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیاہ چادر مبارک زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اس حدیث کو ابو داؤد و نسائی و احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ام خالد بنت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے لائے گئے جن میں چھوٹی سیاہ چادر بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خیال میں ہم کس کو یہ پہنائیں؟ صحابہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام خالد کو میرے پاس لاؤ۔ فرماتی ہے، پھر انہیں سوار کر کے لایا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے وہ چادر پہنائی اور فرمایا، اس کو پہن کر پرانا اور بوسیدہ کرو۔ اس پر سبز اور زرد رنگ کے نقوش بنے ہوئے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام خالد، یہ ثنا ہے۔ ثنا حبشی زبان میں خوبصورت کو کہتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا اوڑھے ہوئے استراحت فرما رہے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور انہی کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی و نسائی نے روایت کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما